الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال تعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا منازلكم بالصلاة وتلاوة القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دنیا میں بہت سے ایسے دیکھے مزین جسم تھا دنیا میں بہت سے ایسے دیکھے مزین جسم تھا معطر کفن جب قبر ان اکڑی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی
بدلتی اس سے ہزاروں کی تقدیر دیکھی یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نماز والا درود پاک تلاوت کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات محترم، بغیر کسی تمہید کے جو حکم ملا ہے اسی کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کروں گا، کیونکہ میں نے ایک اہم سفر پہ آگے جانا ہے۔ سب سے پہلے ہماری عظیم تنظیم جماعت اتحاد القرآ پاکستان العالمی کے بانی و چیئرمین برادر مکرم قاری محمد زمان عثمانی صاحب، جنہوں نے آج کی یہ محفل آپ کے اس علاقہ بڑگرام کی اس پیاری سی نام سے معنون اللہ کے گھر کے اندر منعقد کیا، اس کو سجایا، اس محفل کو میں ان کا اور ان کی پوری جماعت اور ان کی پوری ٹیم اور پھر ضلع بڑگرام کے اتحاد القرآ کے جتنے بھی ورکر ہیں، کارکنان ہیں، میں ان سب حضرات کو اس عظیم محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ استاذ العلماء، شیخ التفسیر، شیخ الحدیث حضرت مولانا فخر الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ میرے دائیں بائیں بہت سارے علماء تشریف فرما ہے۔ میں تو ادنا سا طالب علم ہوں۔ بے ربط سی دو چار باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس گئے گزرے دور کے اندر اور اس پرفتن دور کے اندر اپنی عظیم کلام قرآن پاک کو سننے کی توفیق بخشی اور آپ حضرات کو قرآن پاک سننے کے لیے یہاں مسجد کے اندر بیٹھنے کی، آنے کی سعادت اللہ کی طرف سے نصیب ہوئی۔ یقیناً آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں۔ قرآن کا سننا، قرآن کا دیکھنا، قرآن کا چومنا، قرآن سے پیار کرنا، یہ بھی اجر اور ثواب سے خالی نہیں ہے میرے دوستو۔ لیکن مجھے ایک جملہ یاد آیا، مجھ سے قبل ہمارے ناتھان حضرات نے بہت اچھے اچھے کلام پیش کیے۔ قرآن نے بڑے ہی پیارے انداز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی، لیکن میں سوچ رہا تھا مولانا صاحب نے بھی آپ کو بڑی ہی آپ کے جذبات کو گرمانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ حضرات ماشاءاللہ سبحان اللہ کی صدائیں کیوں نہیں آپ کی زبانوں سے نکلتی؟
بولے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. اس واقعے کی تفصیل نہیں، جو مقصد کی بات کہنا چاہتا ہوں اس کی طرف جا رہا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام سے. اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے محبوب جب آپ واپس زمین پہ جائیں، زمین پہ جا کر کے اپنی امت کو میرا سلام کہنا. کیا کہنا؟ سلام کہنا. میرے لیے آپ کے لیے سلام آیا ہے. اور سلام دینے والا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور سلام کو لے کر کے آنے والے کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ. اونچی آواز میں کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی امت کو جا کر کے میرا سلام کہنا، اور سلام کے بعد ان سے کہہ دینا، ان سے فرما دینا کہ اے اللہ کے بندو، اے میری امت والو، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے جا کر کے یہ کہہ دینا، سلام بھی دینا، اور سلام کے بعد ان سے یہ کہہ دینا کہ اے میری امت والو، جب تم جنت کے اندر آؤ گے تو جنت میں آنے سے پہلے یاد رکھنا جنت ایک چٹیل میدان ہے. جنت کیا ہے؟ صاف ستھرا میدان ہے، چٹیل میدان ہے، بالکل صاف. اور اس چٹیل میدان کے اندر یہیں پہ دنیا کے اندر درخت لگا کر کے آنا کیا ہے؟ اس جنت کے میدان کے اندر درخت لگوانا کیا ہے؟ فرمایا کہ جب تمہاری زبان سے سبحان اللہ کا لفظ نکلے گا، الحمدللہ کا لفظ نکلے گا، اللہ اکبر کا لفظ نکلے گا، تو جنت کے اس میدان کے اندر اس زمین کے اوپر ایک درخت لگے گا. جتنی بار تم نے سبحان اللہ الحمدللہ کہا، اتنی بار اتنے ہی درخت اس جنت کی زمین کے اندر لگ جائیں گے. جب تم وہاں جنت میں آؤ گے تو آ کر کے تم دیکھو گے تمہارے لیے باغات تیار ہوں گے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گزارش ہے کہ جو بات سمجھ آتی ہے، جو اچھی لگتی ہے، جو دل پر لگتی ہے، سبحان اللہ کہیں. اور پھر خصوصاً یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، جب آپ سبحان اللہ کہیں گے تو ان کے جذبات اور بڑھیں گے، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. تو بہرحال اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بات تو یہ میں نے عرض کرنی ہے کہ آپ نے ذوق شوق پیار محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہیں، ایک بات. دوسری بات میرے ذمہ یہ لگائی گئی کہ آپ نے مولانا نیاز داؤد صاحب جو ہمارے ضلع عبد آباد کے ذمہ دار تھے، حال ہی کے اندر ان کی وفات ہوئی. موت ایک ایسی چیز ہے میرے دوستو کہ موت سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا. موت اسی پہ نہیں آئے گی جو دنیا میں آیا نہیں. جو آ گیا ہے اس کو موت کا مزہ ضرور اس نے چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن یہ دعا کرے کہ اے اللہ اس پرفتن دور کے اندر جب ہمیں موت آئے تو ایمان والی موت نصیب کر دینا. آمین آمین. ایمان والی موت نصیب ہو گئی. میرے والد محترم مولانا مفتی فضل حق صاحب رحمہ اللہ وہ اکثر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اتنا پرفتن دور ہے،
کہ اس کے اندر دو چیزیں بچانی بڑی مشکل ہو گئی ہیں، ایک اپنا ایمان بچانا اور ایک اپنی غیرت بچانی بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ اور میرے قائد محترم مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک کالم لکھا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ اتنا مشکل دور آ گیا ہے کہ ایمان بچانا اور جان بچانی دونوں مشکل ہو گئی ہیں۔ ایمان بچاتے ہیں تو جان جاتی ہے، جان بچاتے ہیں تو ایمان جاتا ہے۔ تو پھر آخر میں انہوں نے جملہ لکھا تھا، مجھے کل کی طرح مجھے یاد ہے، فرمانے لگے کہ جان تو آنے جانے والی چیزیں، جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن ایمان نہ جائے بس۔ تو اللہ پاک ہمیں ایمان والی موت نصیب فرما دے۔ بہرحال ہم ان کے خاندان سے اور اپنی جماعت اتحاد القریٰ سے، ہم اس پروگرام کی وساطت سے ہم اس تعزیتی کلمات بھی کہتے ہیں، اور ہم ان کے خاندان سے بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا قاری نیاز داؤد صاحب کی اللہ بخشش فرمائے، اللہ ان کو اپنے جوار رحمت کے اندر جگہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے قرآن کی خدمت کرنے کی، قرآن سے پیار کرنے کی، محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ آخر کے اندر ایک پنجابی زبان کا جملہ کہہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ترنم میں تو نہیں جاتا میں، چونکہ تھوڑا گلا میرا وہ مجھے متاثر کر رہا ہے، تو اپنے سادہ انداز کے اندر قدر قرآن دا ای کی جانن دنیا دار کمینے، قدر قرآن دا ای کی جانن دنیا دار کمینے، قدر قرآن دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ اللہ پاک ہمیں محبت نصیب فرمائے اور قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔